ایک میں ہی لگی ان پر قربان زمان افلا يتدبرون القرآن ماشاءاللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، کعبے کی بدر پوجا، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، دافعی جملہ بلا، شافعی روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کرم فرما گلے گلزار سیادت، چمن زہرا کے پھول، آل رسول، استاذ الحفاظ حضرت سید عارف قادری صاحب قبلہ کی دعوت محبت بذریعہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ ایوب امجدی صاحب قبلہ آج پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آنا ہوا۔ ماحول آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ جب تک یہاں بیٹھیں بس قلب پاکیزہ اس تصور سے لبریز ہو کہ ہم جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر آپ ہی اٹھنے بیٹھنے کا ماحول اگر بنائیں گے تو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جلسوں میں۔ اگر آپ حضرات نے یہی ماحول بنا کر کے رکھا تو آپ تمامی حضرات سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنا تفریح کا ماحول پیدا نہ کر کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میرے فوراً بعد آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ مدرسہ غوثیہ میں جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ان بچوں کے سر پہ دستار حفظ رکھی گئی۔ تھوڑی سی دیر کی بات ہے، جو بھائی کھڑے ہیں بس کھڑے رہیں، افراتفری نہ بنائیں، بس سکون کے ساتھ میں سن لیں۔ بڑی معلوماتی تقریر، بہت ہی عمدہ بیان، دل میں اتر جانے والا بیان حضرت علامہ مولانا انس رضا صاحب قبلہ شاہجہاں پوری سے آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں، میں سب کے نام لوں گا تو وقت کافی ہو جائے گا۔ میر حسن مصطفی کو آپ نے سن لیا ہے،
ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا. کچھ ضروری پیغام، کچھ نصیحت کی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے سے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا. ساؤنڈ کو ایک جگہ روک دیجیے، سی ڈی بند کر دیجیے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ سی ڈی کم کر دیں، ہلکا ایکو کم کر دیں، بس باکس کی آواز ایکو کم کر کے بڑھا کے رکھیں. آواز ایسی ہو کہ سب کی سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجیے. دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجیے. چاہیے تم کو سویرا، علم حاصل کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پر بنا علم و ہنر آدمی ہے اندھا بہرا. علم حاصل کیجیے. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں بھی ملے، جس قدر ملے. ٹھیک ہے؟ یہ حفاظ کرام کو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے رہیے گا. یہ علماء، حفاظ اور کچھ ضروری باتیں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے سے پیش کر کے بڑی جلدی رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ جو وقت مجھے ملا ہے اسی وقت پہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا. ابھی آپ نے علم کے تعلق سے تقریر حضرت علامہ انس رضا صاحب قبلہ سے سماعت کی. ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن. جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے، فعلیہ بالقرآن، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے. اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کو اگر قرأ یقرأ قرآن و قراءۃ سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو. آپ دیکھ لیں دنیا کا جائزہ لے کر کے کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. اور قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. اور کتابوں کا حال یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں گے دوبارہ آپ کا پڑھنے کا من نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن کو وہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ قرآن کو جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہی ایک الگ لطف آتا ہے، ایک الگ مزہ آتا ہے. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ آپ اسے 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہو. کوئی مکان نیا تعمیر ہوتا ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. کوئی دکان رکھتا ہے تو اس دکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. کسی کے یہاں خوشی کا موقع آئے تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. اور قرآن کو اگر قرأ یقرأ قرنن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ملانے والی. اور قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے. یہ قرآن بندے کو پروردگار عالم سے ملا دیتا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے. اب آئیے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے. اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے نا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے. مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے. لوگوں نے قرآن پہ ریسرچ کر کے سمندر سے موتی نکال لیے. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، امام غزالی کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آتا ہے، مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم آ کر کے ایک سوال کرتا ہے، حضرت ذرا یہ بتائیے ہم نے قرآن پڑھا ہے. آپ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا پھر؟ کہا میں نے قرآن کے اندر ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے. اب آپ کی حیرت اور بڑھ گئی. کہا پھر؟ کہ
کہتا ہے ستاروں کی چال کا ذکر میں نے قرآن میں پڑھا ہے. ستارے دو طرح سے چلتے ہیں, ایک پوزیٹو انداز میں چلتے ہیں, دوسرے نگیٹو انداز میں چلتے ہیں. ایک سیدھی چال چلتے ہیں, دوسرے الٹی چال چلتے ہیں. تو سیدھی چال کا ذکر مجھے قرآن میں مل گیا, لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے قرآن میں نہیں ملا. اور قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. تو ستاروں کی الٹی چال کا ذکر بھی ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے, آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تب قرآن پڑھتے ہیں, اگر کسی کے یہاں پر مکان بنے تب قرآن پڑھتے ہیں, کوئی نئی گاڑی خرید کر لائے تو وہ اس میں قرآن خوانی کرائے تب ہم بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں. آج دیکھو تو صحیح, آج تو دور ایسا بڑھتا چلا گیا. آج موبائل ہاتھ میں کیا آ گیا, ہم قرآن سے دور ہو گئے. انٹرنیٹ چلانے میں وقت لگا دیتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے. پہلے ماں بہنیں جمعے کی نماز کے بعد قرآن پڑھ لیا کرتی تھی. اب گھروں کے حالات دیکھے جاتے ہیں, الا ماشاء اللہ کچھ گھر ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. جن گھروں سے قرآن کی تلاوت بند ہو جاتی ہے, جہاں قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے, ان گھروں سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے, اللہ ان گھروں سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے. آج ہم نے قرآن کو اتنے اوپر سجا کر رکھ دیا ہے, آج ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا. اور آج ہر گھر کو ہم نے سنیما ہال بنا دیا ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہو LCD ہم کو سامنے نظر آتی ہے, کوئی اس پر فلمیں دیکھتا ہے, کوئی اس پر گانے سن رہا ہے, کوئی اس پر خبریں دیکھ رہا ہے, کوئی اس پر میچ دیکھ رہا ہے. یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا چند دن کے لیے ہے, یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے, اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسروں پہ ڈال کر کے جائے. اے میرے بزرگوں, جس اولاد کو آج تم سے بات کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی, جو اولاد آج موبائل میں لگی رہتی ہے اور باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی, تم کیا سمجھتے ہو وہ قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھے گی؟ وہ تم کیا سمجھتے ہو قبر پہ جا کر کے تمہاری اصالے ثواب کرے گی؟ ہاں وہ اولاد قرآن پڑھے گی جسے تم نے عالم بنایا ہوگا یا حافظ بنایا ہوگا. اس لیے ایک پیغام دے رہا ہوں, جب اس دنیا سے جاؤ تو اپنی اولاد کو جاہل چھوڑ کر مت جانا, بلکہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنا کر کے جانا یا شریعت کا عالم بنا کر کے جانا. کیونکہ بچہ جب عالم یا حافظ ہوگا تو ادھر جنازہ اٹھے گا, ادھر وہ کھڑے ہو کے کہہ دے گا لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اپنی اولاد کو عالم بنا کے جاؤ یا حافظ بنا کر کے جاؤ. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا ذکر موجود ہے. آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, توجہ دینا میری طرف. حسن پور کٹولی کے زندہ دل مسلمانوں, قاری سید عارف صاحب قبلہ کی محنتیں شامل ہیں اس پروگرام کو سجانے میں. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. آج قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے. ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, پروفیسر بن گیا تو بچہ کامیاب ہو گیا. اتنا یاد رکھنا, قرآن کریم کی تعلیم اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں دی, امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اولاد قیامت کے دن اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں اور کہے گی مولا میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا,
میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی، جس کی وجہ سے میں جائز اور ناجائز میں فرق نہ کر سکا، حلال و حرام میں تمیز نہ کر سکا۔ آج جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، میں تنہا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو اپنے ساتھ میں جہنم لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دولت اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے، پیسہ اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے، سرمایہ اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے، بلڈنگیں اولاد کے لیے بنا کے چلے گئے۔ آج قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی اسے، مدرسے میں نہیں بھیجا، کسی عالم کسی حافظ کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرایا، وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے تو اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھاؤ۔ آپ کہتے ہو نا، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنی یونیورسٹی ہیں، یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالج ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کتنے سالوں سے وجود میں آئی ہیں؟ یہ علماء قابل قدر علماء منبر نور پہ تشریف فرما ہیں، سب کی دعائیں لے کر کے کوئی یونیورسٹی 400 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، 400 سال سے زیادہ پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو کبھی سوچا ہے تم نے، جب 400 سال سے پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو کوئی آرکیٹیکٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی بی ٹیک بھی نہیں ہوگا، کوئی ایم ٹیک بھی نہیں ہوگا، کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا؟ ارے جب کوئی یونیورسٹی ہی نہیں ہے تو کہ آرکیٹیکٹ کی ڈگری تو کالج سے ملتی ہے نا، یونیورسٹی سے، انجینئرنگ کی ڈگری تو کالج یونیورسٹی سے ملتی ہے نا۔ جب 400 سال پہلے کوئی کالج ہی نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی ہی نہیں ہے، سب سے پرانی یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ ازہر ہے جو قاہرہ مصر میں ہے، وہ بھی پہلے مدرسہ تھا، آج اسے یونیورسٹی کی شکل دی گئی ہے، تو وہ سب سے پرانی ہے۔ 400 سال سے زیادہ پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو جب یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، تو کوئی آرکیٹیکٹ کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا۔ تو کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی تم نے جائزہ لیا ہے، جب کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا، تب بھی تاج محل بنایا جا رہا تھا، قطب مینار کی تعمیر ہو رہی تھی، دلی کی جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، ارے قطب مینار بنایا جا رہا تھا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو تمہیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے والوں کی دین ہے، جنہوں نے تاج محل جیسی عمارت کو بنایا ہے، جنہوں نے قطب مینار جیسی عمارت کو بنایا ہے۔ 7 ساگر پار کی تعلیم نے رسوا کیا، 7 ساگر پار کی تعلیم نے رسوا کیا۔ کامیابی چاہتے ہو تو قرآن سکھانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ فرقان قادری صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ اب ایک علمی بات ہے، یہ علماء دعاؤں سے نوازیں گے۔ امام غزالی نے اس غیر مسلم سے پوچھا، تو نے ستاروں کی چال کا ذکر کون سی صورت میں پڑھا، تو نے کون سی آیت میں پڑھا؟ تو وہ غیر مسلم کہتا ہے، میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، میں نے اس کے اندر کل فی فلک یسبحون آیت میں پڑھا ہے۔ ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے، ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے۔ امام غزالی نے مسکرا کے فرمایا، تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ ذرا محبت سے بولو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ وہ کہتا ہے آپ مجھے بتائیے، میں نے بہت غور کیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کون سی آیت سے اس نے ستاروں کی چال کا ذکر بتایا؟ کل فی فلک، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ حسنین بھائی مولانا ایوب صاحب، علامہ انس صاحب، میر حسن مصطفی صاحب، سب دیکھیں کون سی آیت سے ستاروں کی چال کا ذکر ملا؟ کل فی فلک، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ کل میں پہلا حرف کاف ہے، دوسرا حرف لام ہے، ملا کے ہوا کل، اور فی میں پہلا حرف فا ہے، دوسرا حرف یا ہے، ملا کے ہوا فی، کل فی۔ اب فلک میں پہلا حرف فا ہے، دوسرا حرف لام ہے، تیسرا حرف کاف ہے، ملا کے کیا ہوتا ہے؟ فلک، کل فی فلک۔ اب آپ الٹی طرف سے اس کو پڑھیے گا، فلک میں آخری حرف کاف ہے، بیچ والا حرف لام ہے، ملا کے ہو گیا کل۔ اب فلک کا
मिला के हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का फा है, अब इधर लफ्ज़े कुल है और कुल का आखिरी हर्फ जो है वो लाम है और पहला हर्फ काफ है, और इधर फी का पहला हर्फ फा है। अब फा और कुल का लाम और आखिरी हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक। अब सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी जाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी जाल का जिक्र। कभी सोचा है आपने, ये जो आप हवाई जहाज देखते हो, इसको सबसे पहले किसने बनाया? ये भी एक मुसलमान ने बनाया। बेशक ये नॉलेज आफ्टर लाइट, ये जो लाइट का तस्वुर आप देख रहे हो, ये भी एक मुसलमान ने बनाया। ये जो आप कागज देखते हो, सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये भी मुसलमान ने बनाया। सुभान अल्लाह। ये जो घड़ी में आप टाइम देखते हो, ये घड़ी सबसे पहले किसने बनाई? ये भी सबसे पहले मुसलमान ने बनाई। लेकिन आज हम दूर हो गए ना अपनी तालीम से, दूर हो गए हम कुरान की तालीम से। ये कुरान है मस्जिद कुर्तुबा के अंदर हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। कुरान को पढ़ करके परिंदे का तस्वुर ले करके उसने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जिसकी पूंछ नहीं बनाई थी। परिंदे को फिजा में जो मेंटेन करके रखती है वो उसकी पूंछ रखती है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, उड़ा भी 7 या 8 मिनट तक उड़ता रहा, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। जहन तो हमारा है ना, नुस्खा तो हमारा है ना। आज अमेरिका दावा करता है ये हमारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया था। कुरान पढ़ करके परिंदे का तस्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया। अब देखो सबसे पहला कागज किसने बनाया? हजरत यूसुफ बिन अम्र ने सबसे पहला कागज बनाया। पहले कागज बनता था रुई से, आज कागज बनता है दरख्त से, पेड़ से। आज पेड़ को काटा जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, मशीन में डाल करके बारीक पीस दिया जाता है, केमिकल लगाया जाता है, और वो कागज जब बन करके तैयार हो जाता है तो आप जिस पे खबरें पढ़ते हो, जिस पे दुनियावी किताबें पढ़ते हो, जिस कागज पे लिखी हुई आप दीनी किताबें पढ़ते हो। अब हसनपुर कटौली वालों में आपको बताता हूँ, आज दस्तार बंदी का ये प्रोग्राम है ना, देखो ये मदरसे हैं क्या, कागज सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम कागज है। उस कागज पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ, ABCD लिखी हुई है। बच्चे ने पढ़ा, आगे बढ़ता चला गया, और आला तालीम हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई IAS बनता है। अब बनाने वाला तो घर में रखा है और बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, AC रूम में बैठा है। उस कागज का क्या होता है, उस किताब का क्या होता है? उसको वालिद ने लिया और लेकर के एक भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाला क्या करता है? उसको ले जा करके दुकानदारों के हाथ बेच देता है। अब दुकानदार क्या करता है? दुकानदार उसको अपने साइज में काटता है, और काटने के बाद कोई जलेबी रख करके बेचता है, कोई समोसा रख करके बेचता है, कोई उसके ऊपर ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचता है। तवज्जो दीजिए आप मेरी तरफ, कागज, जिस कागज पे दुनियावी किताबें लिखी हुई है, उन कागजों का क्या होता है? समोसा खाने के बाद आदमी कागज को जेब में नहीं रखता है, बल्कि उसको वहीं पर डाल देता है, वहीं उसको फेंक देता है। वो नाली में पड़ा है कागज, वो कीचड़ में अटा हुआ है कागज। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, लेकिन उस कागज पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल
سینے میں قرآن کے 30 پارے ان حافظوں کے سینے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ ایک پیغام ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سب سے پہلی گھڑی حضرت یوسف بن عمرو نے بنائی، اور اس کو مسجد قرطبہ میں نہیں لگایا بلکہ دمشق کی جامع مسجد میں لگایا۔ یہ ذہن ہمارا ہے، یہ تصور ہمارا ہے۔ آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے، اپنے اسلاف کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ اگر میں صرف قرآن کریم کے تعلق سے بولتا ہوا جاؤں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ ایک پیغام لے کے جاؤ، ایک نصیحت کی بات لے کر جاؤ۔ ایک ضروری پیغام ہے میرا آپ لوگوں تک کہ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ آج ان مدرسوں کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی، آج مدرسوں کی طرف سے ہماری توجہ کمزور پڑ گئی۔ یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے تمہارے لیے ستون کی شکل میں ہیں۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، اس دن مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام تک نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، اس دن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تم کو کوئی عالم تک نصیب نہیں ہوگا۔ یہ مدرسہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لو، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کے لیے مدرسے ہی کا تو پروڈکٹ جاتا ہے۔ جب جنازہ ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدرسے ہی کا تو پڑھا ہوا عالم یا حافظ جاتا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے نکاح پڑھانے کے لیے کوئی کالج سے پروفیسر صاحب تو آتے نہیں ہیں، نہ نکاح پڑھانے کے لیے بھی مسجد کے عالم یا امام صاحب قبلہ حافظ قرآن ہی تشریف لاتا ہے۔ اب سوچو، پیدا ہو تو کام آئے یہ مولوی، شادی ہو تب کام آئے یہ مولوی، انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے میں کام آئے یہ مولوی۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی ضرورت ہے یہ مولوی۔ آج انہی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج انہی کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے، اب غیر اگر آواز اٹھائے تو افسوس نہیں ہوتا، جب اپنے آواز اٹھاتے ہیں مدرسوں کی طرف تو افسوس ہوتا ہے۔ یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے وہ ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ارے جب ہمارے ملک کو آزاد کرانے کی جب بات آئی تو اس ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ کسی کالج کا پڑھا ہوا نہیں بلکہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ مولانا کفایت اللہ کافی کو دیکھو، جن کو انگریزوں نے مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دیا، جنہوں نے سولی پہ چڑھنے سے پہلے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتر رہ جائے گا۔ وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے انگریزوں کو للکار کے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے۔ مولانا عنایت اللہ کاکوروی جنہوں نے علم صرف کی کتاب علم السیغہ کو لکھا ہے، جن کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا تھا، وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے۔ اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تو ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح علامہ رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا، وہ بھی تو مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مدرسے ہی کا پروڈکٹ ہے۔ آپ دیکھو، ایک انگریز لاڈ کا کہنا ہے کہ جب ہم آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دلی کے لال قلعے سے گرفتار کر کے جب کالا پانی رنگول لے کے جا رہے تھے تو چاندنی چوک میں کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی گردن نہ لٹکتی ہو۔ غیر منقسم ہند و پاک، آپ دیکھیں لاہور کی جامع مسجد میں 80 سے زیادہ علماء کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی تو مسلمان آگے بڑھے ہیں، جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی تب مسلمان سر پہ کفن باندھ کر کے آگے بڑھے ہیں۔
انگریزوں نے کالا پانی بھیجا بہادر شاہ ظفر کو، جنہوں نے کالے پانی سے ایک پیغام دیا تھا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے تیار میں، کس کی بسی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، اور 2 عمریں دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی اپنے دیار میں۔ اللہ اکبر، یہ مدرسے ہی کا تو پروڈکٹ ہے۔ آپ دیکھ لو دلی میں انڈیا گیٹ پر جا کر کے جو 1 لاکھ سوتنترتا سینانیوں کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے ہندوستان آزاد کرانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس میں 76,000 نام صرف مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے کہ جب جب ضرورت پڑی ہے ہم آگے بڑھے ہیں، جب جب ضرورت پڑی ہے ہم سر پہ کفن باندھ کے آگے نکلے ہیں، گردن میں ہار ڈالے ہیں، لاکھوں نجوم کے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان، کبھی کبھی یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے نام باقی، نام و نشاں ہمارا اب تک مگر ہے باقی، نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے سے قوم کے رہنما تم کو ملتے ہیں۔ بے شک آؤ ذرا دیکھو، آج انہی مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی کوئی شراب کی دکان کھل جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا، جوئے کا اڈا کھل جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس ایک چھوٹا سا مدرسہ کھل جائے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں۔ کیا ضرورت تھی مدرسے کی؟ امام صاحب پڑھا تو رہے تھے مسجد میں، کیا ضرورت تھی مدرسے کی؟ تم جانتے ہو یہ مدرسہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے عیاشیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، جب زناکاری زیادہ ہونے لگتی ہے، جب شراب نوشی زیادہ ہونے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتے عذاب دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، صبح کو چھوٹے چھوٹے بچے سینے سے کوئی یسنر قرآن لگا کے جا رہا ہے، کوئی قاعدہ بغدادی لگا کر کے مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ کا پارا سینے سے لگا کر کے مدرسے کی طرف پڑھنے جاتا ہے، کوئی عما یتساءلون کا پارا سینے سے لگا کر کے مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں واپس آ جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ابھی تو تو نے ہم کو بستی تباہ کرنے کا حکم دیا، اب واپس کیوں بلا رہا ہے؟ رب فرماتا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جہاں میرا کلام پڑھا جاتا ہو میں اس بستی کو تباہ کروں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو میں اس بستی میں عذاب دوں۔ ارے مدرسوں کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ آج انہی مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، آج کوئی ایسا پرفیکٹ مومن مجھ کو دکھا دو شریعت کی روشنی میں کہ جس کو میں سلام کروں اور وہ پرفیکٹ مومن ہو، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، کسی کا لباس اسلامی نہیں ہوتا۔ ایک مدرسہ ہے جہاں سے پڑھنے والا عالم حافظ جو ہوتا ہے، چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے، لباس اسلامی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، آج انہی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج یہ مدرسے، آج درسگاہیں سونی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی، آج ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، مدرسے ویران کر دیے۔ ابھی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے مسلمان نوجوان لڑکے فلم دیکھنے کے لیے گئے عید پر کہ اس کی فلم ہٹ کرائیں گے، اس کی فلم سپر ڈپر ہٹ کرائیں گے۔ ارے نادان، تو کس کی فلم کی بات کرتا ہے جو تجھے پہچانتا تک نہیں، جو تجھے جانتا تک نہیں، تو اس کی فلم کو ہٹ کرانے کی بات کرتا ہے۔ اس نبی کی شان ذرا دیکھ، جو نبی میرا دنیا میں آیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کرتا ہوا آیا، جب میرا نبی معراج کو تشریف لے جا رہا ہے تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے، میرا نبی رب کے کل خاص میں پہنچا تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے۔ میرے آقا جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، قبر انور میں اتارا گیا تو لب ہل رہے تھے۔ صحابہ میں سے حضرت فضل بن عباس یا حضرت عمر فاروق اعظم، ان میں سے کسی ایک نے کان لگا کر کے سنا اور آواز بلند آواز سے کہتے ہیں، اس وقت میرے نبی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر رہے بلکہ
के अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। यह हमारा नबी है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपने उम्मतियों के नाम भी जानता हूं, उनके बाप के नाम भी जानता हूं, मैं उनके दादा के नाम भी जानता हूं। मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो, सच्ची मोहब्बत अपने नबी से करो, और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नबी से सच्ची मोहब्बत करके दुनिया से जाना, नबी से सच्चा प्यार करके दुनिया से जाना। अरे मेरे आका की शान तो ये है, मेरे आका हम गुनाहगारों के लिए रातों में उठ उठ करके रोते थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपना महर क्या मांगा था अपने बाबा से कि बाबा, मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहां से देगा? नबी ने जब ये फरमाया तो फातिमा तो ज़हरा कहती है, बाबा हमें महर अली से नहीं, हमें महर आपसे चाहिए। फरमाया, बेटी क्या चाहती हो? कहा, बाबा उम्मत के गम में रातों में रोते हुए देखा है, बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कि हम पीछे से आमीन कह दें। अल्लाह अकबर। ये घराना भी कैसा घराना है। मेरे हजरत फातिमा अपने बाबा की उम्मत से कितना प्यार करती है। ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, ये उम्मत फिल्मों में मस्त हो गई। ये मेरी कौम के नौजवान अपने कानों में ईयरफोन लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके गाने सुनते नजर आते हैं, फिल्में देखते नजर आते हैं। कभी सोचा है नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और किस हाल में और कहां आ जाए। तो इसलिए एक बात जरा सोच के बताओ, अगर फिल्में देखकर सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हमारे नामे अमल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीधा तान के ये कहें कि ये नेकी जन्नत में लेकर जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में एक बार आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबें पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियां करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। इसलिए शरीयत के दायरे में आओ, अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौन दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तालिक़े कुरआन होकर। दर्से कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने में दिखाया होता। इसलिए अब भी वक्त है, मस्जिद आबाद करो। आज मस्जिद की सफ़े तुम्हें आवाज़ दे रही है, मस्जिद के दरो दीवार उनको आवाज दे रहे हैं। अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को राजी करो। अब तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है ना, अभी शबे बारात आने वाली है, 2-4-5 दिन के बाद में आप देखेंगे अब नए नए माफी मांगने वाले लोग निकल करके आएंगे और आकर के क्या कहेंगे कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। फेसबुक पे माफी मांगी जा रही है, व्हाट्सएप पे माफी मांगी जा रही है, इंस्टाग्राम पे माफिया मांगी जा रही है। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा है
ٹھیک بھائی، آخری بات سن لیں، دستار بندی کا موقع ہے اور آپ جانتے ہیں جو وقت دیا گیا ہے حکومت ہند کی طرف سے، اسی وقت میں یہ پروگرام بھی ختم کرنا ہے، تقریباً 10 منٹ ہیں ابھی 12 بجنے میں۔ تو میں بات بتا دوں آپ کو، حفاظ کرام ہیں، قاری عارف صاحب، سید حافظ عارف صاحب قبلہ کا حکم ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، بیٹھ جائیں، 5 منٹ تک سن لیں گے، آپ تو سن لیں گے۔ محبت سے ذرا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے۔ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ قرآن کی تعلیم جس بچے کے پاس ہوتی ہے وہ بچہ مہذب ہوتا ہے، تہذیب والا ہوتا ہے۔ یہ حفاظ کرام اس مدرسے سے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حافظ قرآن کا مرتبہ قیامت میں پتہ چلے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائے گا، فرمائے گا قرآن کی تلاوت کر، تجوید کے ساتھ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام سے پڑھ، فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ بے شک تیری منزل جنت میں تیری آخری آیت ہوگی، وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں 1 درجہ بلند ہو جائے گا۔ حافظ قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، 2 درجے بلند ہو جائے گا۔ ان علماء سے پوچھئے، حاجی صاحب سے پوچھئے، یہ بتائیں گے پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، حافظوں کا مرتبہ قیامت میں پتہ چلے گا، یہ عام آدمی سے 6666 درجے بلند والا ہوگا۔ اتنا بڑا مقام ہے حفاظ کرام کا۔ باعمل حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، باعمل حاجی 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور عالم دین کی تو شان کا ہی نہ پوچھئے، اس کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ رب فرمائے گا تو نے دنیا میں میرے مذہب کی تعلیم کی، تعلیم دی لوگوں کو، میرے مذہب کی نشر و اشاعت کی تو نے دنیا میں، آج تو جتنوں کو چاہے اتنوں کو بخشوا لے، تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ یہ عالم کا مرتبہ ہے، اپنے علماء سے محبت کریں، اپنے حفاظ سے محبت کریں، اپنے مدارس کی طرف توجہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے مدرسوں میں حصہ لیں۔ اس مدرسے کے اندر میں گیا، ابھی میں نے دیکھا ایک طرف تو لنٹر پڑا ہوا تھا، دوسری سائڈ میں کچھ چھپر ٹائپ سے کچھ پڑا ہوا تھا، اور فرش کی بھی ضرورت تھی، فرش کی بھی ضرورت تھی، لیکن افسوس ہوا مجھے دیکھ کر کے کہ ہماری اتنی بڑی بستی ہے، اتنی بڑی بستی میں اگر چند لوگ کھڑے ہو جائیں، ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے، ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ کر کے چلے گئے، ماشاءاللہ۔ علماء کرام بھی ہمارے کسی سے کم نہیں ہے، یہ ایک سگنل ہے کہ عالم ہی آگے بڑھتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ ایوب امجدی صاحب قبلہ نے مدرسے میں فرش کے لیے، کام کے لیے مدرسے کے اندر 500 روپے دیے ہیں۔ پروردگار عالم حضرت کے علم و عمل و عمر میں، تقوی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، تمام حادثات زمانہ سے محفوظ فرمائے۔ کیا آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں؟ بیٹھ جائیں آپ حضرات، اور تھوڑا سا بس ختم ہونے جا رہا ہے پروگرام، اب پروگرام تو ختم ہو گیا، اب دستار بندی ہے، تو آپ حضرات ہیں بڑھ چڑھ کے مدرسے میں حصہ لے۔ دیکھیے ہمارے علامہ ایوب امجدی صاحب قبلہ نے 500 روپے دیے ہیں مدرسے کی تعمیر کے لیے۔ پروردگار عالم ان کے علم و عمل و عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اتنے عزیز ہیں کہ ہمارے دنیا سے چلے گئے، کیا ہم ان کے لیے 500 روپے نکال کے نہیں دے سکتے؟ سید اسرار علی صاحب نے ماشاءاللہ آل رسول آگے بڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے 200 روپے دیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء اللہ صاحب نے 1500 روپے، شاہجہاں پوری، ماشاءاللہ۔ ہمارے علماء کرام اللہ تعالیٰ تمام حادثات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ مفتی ضیاء اللہ صاحب کے علم و عمل و عمر میں، رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ آ جائیں آپ حضرات بڑھ چڑھ کے، دیکھیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ ارے یہ جو کاندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، یہ لکھ لیں گے کہ آج آپ نے جشن غوث الورا میں مدرسہ غوثیہ کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ